طرح کی موومنٹس تو بہت پہلے سے چل رہی تھیں، لیکن اصل آزادی ملی تھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، کہ جب 60 ملین لوگ مارے گئے، بہت زیادہ انکیپیسیٹیٹ ہوئے، تو پھر وہ جو آزادیاں مانگ رہے تھے، اب پوسٹ مین کی بھی ضرورت تھی، فیکٹری میں مزدوری کرنے والے کی بھی ضرورت تھی، ڈونٹس بنانے والے کی بھی ضرورت تھی، تو پھر انڈسٹریلسٹ نے آہستہ آہستہ سوچا کہ نہیں، وہ جو عورتیں آزادی مانگ رہی تھیں نا، وہ ٹھیک ہی مانگ رہی تھیں، اب ہمیں مزدور چاہیے۔ تو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ عورتوں نے کچھ ان پہ بڑا انہوں نے محنت کر کے مردوں کے برابر آئی ہیں، اور ایون اگر مردوں کے برابر بھی آئی ہیں تو کیا اچیو کر لیا؟ معیار تو ان کی زندگی کا مرد ہی ہیں، پہلے وہ مرد سے کم تھیں۔ کس سے کم تھیں؟ مرد سے۔ اب وہ مرد کے برابر ہیں۔ کس کے برابر ہیں؟ وہ مرد کے برابر ہیں۔ میرا ریلیجن اس چیز میں بلیو نہیں کرتا۔ میری ماں میرے لیے میرے باپ سے 3 گنا زیادہ قابل احترام ہے، کیونکہ میرا ریلیجن آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے مرد اور عورت کے جو انڈیویجول کریکٹرسٹکس ہیں وہ ان سے اسٹرپ کر کے ان کو ایک بریکٹ میں نہیں ڈال دیتا آرٹیفیشلی کہ تم سارے برابر ہو۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی کیپیسٹیز کے حوالے سے تمہیں عزتیں ملیں گی، کہیں عورت کا مقام زیادہ ہوگا، کہیں مرد کا مقام زیادہ ہوگا، جو کہ ایک نیچرل چیز ہے اور ایسا ہونا چاہیے۔ اب وہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ رزلٹ والا تھا کہ اس انڈیویجولزم سے ہوا کیا؟ بولے اس سے ہوا یہ کہ وہ مقابلہ، اور پھر یہ اسی سوسائٹی نے بتایا کہ آپ کے سکسیس کے بینچ مارکس کیا ہیں۔ آپ کی سکسیس کے بینچ مارکس ہیں کہ آپ کے پاس گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے۔ اب بچے جو ہیں اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہیں۔ اوکے، بچے پیدا کرنے بند کرتے ہیں بیکاز دیٹ اسٹاپس یور سکسیس۔ اور وہ ایک دو خاندانوں کی بات نہیں ہوئی، پورے کا پورے ویسٹرن سویلائزیشن اس کا شکار ہوئی۔ فرٹیلیٹی ریٹ 2.1%، جو کہ ریپلیسمنٹ پاپولیشن ریٹ ہے، کہ اگر آن ایوریج ہر عورت کے اتنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کی آبادی بڑھے گی نہیں لیکن کم بھی نہیں ہوگی۔ یورپ میں اس وقت ہائیسٹ فرانس کی ہے، وہ 1.9 ہے۔ لوور اینڈ آف دا اسپیکٹرم اٹلی اور اسپین ہے، جہاں پہ 1.1 1.2 1 اس وہ ریشو میں رہتی ہے، وچ از ٹو سے کہ وہاں پہ پاپولیشن ڈکلائن اتنے برے طریقے سے ہوا کہ ایز وی اسپیک یورپ کو صرف فنکشنل رہنے کے لیے 140 ملین امیگرنٹس کی ضرورت ہے، صرف فنکشنل رہنے کے لیے۔ ادروائز ایک کولیکٹیو سوئسائڈ ہے، یا آبادیاں ختم ہوں گی یا مہنگائی زیادہ ہوگی۔ مہنگائی زیادہ ہوگی، اکانومی آپ کی کولیپس کرے گی۔ 4.8 لوگ چاہیے ورکنگ ایج کے لوگ جو سسٹم کو رن کر سکیں، جس سے پینشنر کو پینشن ملے، جس سے ہاسپٹل میں دوائی ملے، جس سے اسکول چلیں، جس سے اسٹیٹ بیسک فنکشنالٹی اپنی ایگزیکیوٹ کر سکے۔ اس وقت 4.8 سے بھی نیچے جا رہے ہیں۔ اب اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آئدر یہ سارے بینیفٹس بند کر دیں، یا دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ٹیکسیشن اتنا زیادہ رائز کر دیں کہ کوئی آدمی آگے جا نہ سکے۔ دیر از اے ریزن کہ 1980 سے لے کر اب تک امریکہ کی اکانومی کا سائز تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ، کچھ فگرز کے مطابق ٹرپل چلا گیا ہے۔ لیکن اگر ہم انفلیشن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو امریکہ میں جو تنخواہیں ہیں لوگوں کی، وہ اسٹیگنیشن کی سٹیج پہ ہیں فرام 1980s، اور اگر نوم چومسکی کی بات کو مان لیتے ہیں تو وہ تو 1960 تک جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہاں پہ ان پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے تنہائیں روکی ہوئی ہیں، زندگی آگے نہیں بڑھ رہی ہے، ہر آدمی کو سیلف سینٹرلائزیشن کا ماڈل دیتے ہیں۔ صرف میں آپ کو اسپین کے فگر دیتا ہوں، سوری میں کافی دیر سے بات کر رہا ہوں، اس کے بعد آپ بات کیجیے گا۔ صرف میں آپ کو اسپین کے فگر دیتا ہوں کہ آج اگر وہاں پہ 100 جوان لوگ شادی کرتے ہیں تو ان کے جو ایکسپیکٹیشن ہے، جو وہاں پہ فرٹیلیٹی ریٹ ہے، ان کے 58 بچے پیدا ہوں گے، ان کے 33، ان کے 19۔ سو بائی دا ٹائم یو گیٹ ٹو دا فورتھ جنریشن، آپ کی 81% پاپولیشن آپ کی غائب ہو جاتی ہے۔ دیٹ از ناٹ اے ویری گڈ پروسیس سر، دیٹس ناٹ اے ویری گڈ پروسیس۔ تو ہم یہ چونکہ چیز ویسٹ نے کی ہے اس لیے اس کو ٹھیک نہیں مان سکتے، بلکہ ہم ویسٹ کا فیوچر دیکھتے ہیں کہ آج سے 200 سال 300 سال بعد ویسٹ کہاں پہ ہوگا۔ وہ مجھے کوئی اتنا اچھا نہیں نظر آتا۔ انفیکٹ جو ان کے اپنے سویلائزیشن کولیپس کے ایکسپرٹس ہیں، وہ تو آلریڈی اس سینچری کے بتا رہے ہیں کہ ویسٹ از کمنگ ٹو اٹس اینڈ، دیر از نتھنگ فردر لیفٹ۔ 3 جو انہوں نے امپورٹنٹ فیکٹرز آئیڈینٹیفائی کیے ان میں سے ایک یہ شارپ پاپولیشن ڈکلائن ہے۔ آئی ڈونٹ وانٹ دیٹ فار مائی پیپل۔ صاحب میں تو رہتا ہی ویسٹ میں ہوں، نیملی کینیڈا۔ میں نے بھی ابھی پچھلے سال میں ریٹائر ہوا ہوں، تو کام کے حساب سے پراسپیرٹی تو یہاں پہ کنٹینیوسلی اچھی ہوتی جا رہی ہے۔ تو جن پرابلم کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ابھی تو میں نے انہیں انکاؤنٹر نہیں کیا، اور کم سے کم یہ ہے کہ میری گفتگو جو ہے، میری جو خواتین کولیگز ہیں ان میں امیگرینٹس خواتین بھی بہت ہیں، جو کہ کئی تو وہ مسلم کنٹری سے آئی ہیں، اور وہ کینیڈا میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہیں کہ یہاں پہ آ کے
ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے. تو یہ آپ کو اوور ویلمنگلی یہ بات آپ کو ان خواتین سے ملے گی. جہاں تک پردے کا تعلق ہے، اس کو تو آپ جو مسلم کنٹریز ہیں ان کو پردے کا قائل کرنا ہی آپ کے لیے ایک چیلنج ہے، لیٹ الون دا ویسٹرن سوسائٹی. تو باقی آپ نے آپ دیکھیے پردہ جو ہے انڈونیشیا میں بھی بہت کم ہے، انڈیا پاکستان میں بھی پردہ بہت مائنورٹی ہے جو پردہ کرتی ہے. دوسرا حجاب تو خواتین کا کرتی ہیں، لیکن پردہ کرنے والے کی تعداد تو بہت کم ہے. ٹرکی میں تو آلموسٹ نہ کے برابر ہے. یہ بھی غلط انفارمیشن ہے. وہاں پہ ٹرکی میں ایک ریسرجنس ہوئی ہے اسلامی زندگی کی طرف. ایک وقت تھا کہ وہ آتا ترک مصطفیٰ کمال کا جو ماڈل چل رہا تھا، بٹ دیٹس گون، اٹس اے لانگ ٹائم اگو. وہ تو زمان کب کا ختم ہو چکا ہے. کچھ تھوڑا سا ویسٹرن ٹرکی ہے جس میں تھوڑا سا ایسا پایا جاتا ہے، جو کہ استنبول کا جو ویسٹرن پارٹ ہے اس میں کچھ ایسا ہے، لیکن اوور آل تو وہ لوگ واپس اپنے اس طریقے کی طرف چلے گئے ہیں. دیکھیں، جو پردے کی آپ بات کرتے ہیں، پہلے تو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا کہ آپ پردے سے آپ کی کیا مراد ہے. لیکن مفتی صاحب نے کر دیا تھا بڑی کلیئرلی کہ پردہ مین برقع، صرف آنکھیں ہی نظر آنی چاہیے. یہ تو مفتی صاحب آپ بھی وہ موجود تھے، آپ نے سنا؟ نہیں، یہ بات میں نے نہیں سنی ہے. لیکن میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا حجاب کرتے ہیں لیکن پردہ نہیں. تو دیکھیں، میں اس چیز پہ ہوں کہ کہتا ہوں کہ اسلامی دنیا میں اگرچہ ویسٹ نے ایک یہ اسموک اسکرین شروع کی ہوئی ہے کہ عورتیں بڑی بے چین ہیں اپنے پردے اتارنے کے لیے. نو دے آر ناٹ، دیٹس جسٹ رانگ. یہ غلط انفارمیشن ہے. کچھ اسٹیج پروٹیسٹ وغیرہ ادھر کیے جا رہے ہیں ایران میں، لیکن ایویڈنس اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اس لیے کہ ان سے پہلے جو پریزیڈنٹ تھے وہاں کے حسن روحانی صاحب، وہ تو زیادہ ویسٹ کے نزدیک تھے. وہ تو الیکشن ہارے اسی لیے تھے کہ لوگوں نے اپنی ڈیموکریٹک ول الیکشنز میں ریفلیکٹ کی تھی کہ نہیں بھائی آپ ہمیں نہیں چاہیے، آپ بڑے ریلیکسڈ آدمی ہیں، بڑے پرو ویسٹرن آدمی ہیں، ہمیں اسٹرکٹ رولز چاہیے وہ جو شریعت کے مطابق ہوں. تو اسی وجہ سے وہ الیکشن ہارے. جو نئے پریزیڈنٹ ہیں وہ اسی لیے آئے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی امریکہ حرکتیں کرتا رہتا ہے. وہی سب بڑا چودھری ہے اس وقت ویسٹ کا، ناردرن ہیمسفیئر کا. تو آئی ڈونٹ ٹیک دیٹ سیریسلی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں کہ جس قدر تیزی سے نیٹ ریورشنس ہوتی ہیں، یعنی جیسے آپ نے کہا کہ بہت سی خواتین اسلامی ملکوں سے آتی ہیں جو وہاں پہ کام کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ دس از سم تھنگ وی آر لوکنگ فور. بٹ اگین اگر آپ اس کو کاؤنٹر بیلنس کریں کہ بہت سی ویسٹرن سویلائزیشنز میں رہنے والی خواتین ہیں جو مسلمان ہو جاتی ہیں اور اپنا سر ڈھانپتی ہیں بعد میں، تو وہ تو بالکل یہ نہیں کہتی کہ نہیں ہم پہلے بڑی اچھی زندگی گزار رہی تھی، اب ہم سپریشن میں آ گئی ہیں یا اب ہم اوپریسو زندگی گزار رہی ہیں. دے آر ویری پراؤڈ آف دیم سیلوز. اپنی ان کی مسجدیں ہیں، اپنے ان کے ادارے ہیں کمیونٹی میں جہاں پہ وہ باتیں چیت کرتی ہیں. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ پردہ اٹ سیلف از اے تھنگ جو ایسا ٹاپک ہونا چاہیے کہ ہمیں ویسٹ سے، اور یہ ویسٹ کا جو میں جو اس دن بھی میں نام لے رہا تھا، آج بھی اس لیے لے رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کسی سے بھی کوئی چیز جب آپ سیکھتے ہیں، متاثر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے تو صحیح ہے نا کہ وہاں پہ کیا کیا گیا ہے، عورت کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. اب اس دن بھی میں آپ کے ساتھ اس اسٹریم پہ میں بات شیئر کر رہا تھا کہ ویسٹ میں اگر وہاں پہ لوگوں کی عقل کا معیار یہ ہے کہ مرد جتنا فارمل ہوگا اتنے ہی اپنا سوٹ پورا پہنے گا، کپڑے اپنے پورے ہوں گے، صحیح اچھے طریقے سے اپنے جسم کو ڈھانپے گا، بھلے وہ نیوز کاسٹر ہے یا کسی آفس کا CEO ہے. جبکہ عورت وہاں پہ بیٹھی ہوگی تو اس کے بازو بھی ننگے ہوں گے، گلا بھی لو کٹ ہوگا، اسکرٹ بھی پہنا ہوا ہوگا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جینڈر ایکوالٹی بھی ہے. ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن کہ یہ انڈوکٹرینیشن کس نے کی ہے؟ ایکول ہے تو یا تو مرد کو بھی آپ دے دیں کہ وہ بھی آدھا ننگا پھرا کرے، یا آپ عورت کو یہ اجازت دے دیں کہ نہیں تم بھی اپنے کرو. آپ BBC پہ آپ کا جو اپنا ہے، کیا نام ہے کینیڈا والے کا، CBC نام ہے کینیڈا کا جو مین براڈ کاسٹر ہے. نہیں، یہ تو ہم ان دونوں کا ایک نام ہے. ایک کو کئی براڈ کاسٹر جو میل ہیں انہیں ہم ممبو کہتے ہیں، کئی جو فیمیل براڈ کاسٹر ہیں ہم انہیں بمبو کہتے ہیں. چلیں آپ جو بھی انہیں کہتے ہیں، لیکن آپ BBC پہ، CNN پہ، آپ کے اپنے کینیڈا میں کوئی عورت جو جس لباس میں وہ خبریں پڑھتی ہے یا پولیٹیکل پروگرام کرتی ہے، آپ اسے کہہ کے دیکھیں کہ ایک دن وہ کہے کہ نہیں میں نے کل اچھے کپڑے پہنے، اپنا جسم ڈھانپ کے آنا ہے. اسی دن اس کو UK میں P45 دیا جاتا ہے، وہاں پہ بھی جو بھی اس کا ڈاکومنٹ کا نام ہے اس کو دیکھ کے اس کو گھر بھیج دیں گے. نہیں ہے اجازت بھائی. تو اس لیے ہم نہ اس میں ایکویلٹی دیکھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس میں سویلائزیشن کا تحفظ دیکھتے ہیں. کولیکٹیوزم از سم تھنگ وی نیڈ. وہ اسلام دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج سے 400 500 600 سال کے بعد ہوپ فلی میری نسل اس دنیا کے جو گلوبل پرابلمس ہیں، پروسیسز ہیں، ان پہ بات کر رہی ہوگی.
یہ جو عورت کے پردے کے خلاف ہیں، جو انڈیویجولزم پہ ہیں، معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں، جن کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، پاپولیشن ڈکلائن ہو رہی ہے، فرام دی فیس آف دی ارتھ وینش ہو رہے ہیں، آئی کی ناٹ ٹیک دیم سیریسلی گیون دا فیکٹ کہ 200 300 400 سال کے بعد ان کے بچے میرے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، بلکہ میرے بچے بتا رہے ہوں گے کہ ایک ویسٹرن سویلائزیشن گزری تھی اینڈ دے کمیٹڈ اے کولیکٹیو سوئسائڈ. سو آئی ایم ناٹ امپریسڈ، ناٹ ایٹ آل. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک اوپینین ہے. میں آپ سے تقریباً ہر آپ کے پوائنٹ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. وہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. I have said my 2 cents worth. Thank you. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ آپ کو شاکر بھائی. نیکسٹ ٹائم ٹاپک ایسے میرا فیوریٹ تھا لیکن جانے دیں، اس پہ بہت بات ہو سکتی ہے. چل نیکسٹ ہے بھانو این زیڈ. اگر یہ مسلمان بھائی ہوئے تو دیکھ لیتے ہیں. جی بھانو صاحب. نمستے. ارے نمستے آ گئے. ہاں جی، آپ کیسے ہیں آپ؟ فرمائیے. بہت اچھے ہیں جناب، آپ کیسے ہیں؟ میں کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. جی جی. یہ جو انجیل، تورا اور قرآن، all of them came from the same God. سوری، انجیل اور کیا؟ انجیل، تورا اور قرآن، all of them came from the same God. جی جی بالکل. Then why do they contradict? Is the God آواز false بہت or مفلڈ آ isn't رہی ہے. false? اختی آپ کو ٹھیک آواز آ رہی ہے؟ نہیں، ان کی آواز بہت ہی بند سی آ رہی ہے. اگر آپ نے مائک لگائے تو ریموو کریں، ہیڈ فون لگائے تو ریموو کریں، اور کسی کھلے کمرے میں بات کریں. ہاں جی، مجھے اتنی آپ کی اب بات سمجھ آئی کہ کیا انجیل، تورا اور قرآن ایک ہی خدا نے نازل کی ہیں؟ آنسر ٹو وچ از یس. Then why they contradict each other? Like what? مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں؟ کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھا، وہ کہنے کہ آپس میں ان کی کانٹرڈکشن کیوں ہے؟ اس کی آپس میں کانٹرڈکشن اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں بیسڈ آن ایویڈنس کہ ایک ہی دین ہے اس دنیا میں جو نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، جو مختلف انبیاء، مختلف ورژنز اس کے لے کے مختلف علاقوں میں وہ آتے رہے، لیکن لوکل لیول پہ لوگ اس میں اپنی کریٹیوٹی کرتے رہے، ود دا ٹائم کرپشن کرتے رہے. وہی خدا ہے جس نے قرآن نازل کیا ہے. ایون آپ کے سناتن میں جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے، وہ قرآن کے جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے اس سے مختلف نہیں ہے. انسیپریبل ون بینگ، ایک ہی خدا ہے جو ہر چیز کا خالق ہے. تو مختلف علاقوں میں اس کے مختلف نام ہیں، مختلف زبانوں میں. تو آپ کے جو لوکل لیول پہ جیسے آپ کی کتابیں چینج ہوتی رہی، ایسے بائبل بھی ہوتی رہی، ایسے جو ٹورا ہے وہ بھی ہوتی رہی. لیکن جہاں تک ایک ڈفرنس ہے قرآن کا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے کہ یہ چینج نہیں ہو سکتی. دیٹس وائی 1400 سال کے بعد بھی یہ انٹیکٹ ہے اپنی جگہ پہ. تو اسی وجہ سے یہ چینج ہوئی ہیں تورات، اور جو کنٹروڈکشنز اس میں آئی ہیں بائبل میں اور تورات میں، کہ لوگ اپنے لیول پہ، جیسے آپ کے ہندوستان میں لوگ اپنے لیول پہ کریٹیوٹی کرتے رہے، چینج کرتے رہے. سیم ریزن. So, in a sense, Allah's book changed, corrupted? Is that your statement? Books of Allah got corrupted? میں آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اب کچھ پلے نہیں پڑ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. چینج کیا مینس اکوپمنٹ یوز کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہتے ہیں جی چینج مینس کرپٹڈ، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہی ہے نا، وہ کرپٹ ہوا بول رہے ہیں نا. اللہ کا جو بکس ہے وہ کرپٹ ہوا بول رہے ہیں نا. ہاں، جو ان پرانی کتابوں میں کرپشن ہوئی ہے، ٹرو. اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ قرآن سے ڈفرینٹ ہیں وہ. دین اللہ کا کتاب کرپٹ ہو سکتا ہے؟ آپ قرآن پریزروڈ ہے بول کے آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ قرآن کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پریزروڈ ہے؟ آپ کے اس پاس کی ہم بہت زیادہ آپ کے پاس محمد صاحب کا ہم بہت زیادہ قرآن کا محمد ہسٹوریکل صاحب کا مینuscript ہے آپ کے پاس. محترم، آپ کا ہی سوال کا میں جواب دے رہا ہوں، دینے دیجئے. ایک تو آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے، اوپر سے زیادہ زور سے بولتے ہیں تو اور سمجھ نہیں آتی ہے کہ قرآن کی اوتھینٹسٹی پہ ہم بہت زیادہ ہسٹوریکل ایکڈیمک ریسرچ کر چکے ہیں.
اس لیے اس پہ ہمیں کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے. اس پہ آپ اکیڈیمک بات کرنا چاہیں بائی آل مینز آپ ضرور کر سکتے ہیں. آپ کو اعتراض ہے, آپ کے پاس ایویڈنس ہے کہ نہیں قرآن چینج ہوا ہے, دا قرآن چینج ہوا ہے, تو بائی آل مینز بالکل آپ اس پہ بات کریں, ہم آپ کو اس کا پورا پورا جواب دیں گے. لیکن وی آر ویری کمفرٹیبل ان دا نالج کہ قرآن چینج نہیں ہوا ہے. Can you show me the manuscript of Quran, original manuscript of Quran? آپ کے پورے سینٹینس سے مجھے صرف مینیوسکرپٹ کی سمجھ آئی ہے. Yeah. Can Can you you? یہ present پاسبل ہے کہ آپ original دوبارہ جوائن کریں, اپنا اکوپمنٹ تھوڑا سا ہوں چینج کر کے اگر آپ کریں تو. دوبارہ جوائن کر لیں بھائی بھانو بھائی. بہت سلو ہو گیا بھائی ہمارا اسٹریم آپ کی وجہ سے. چلیں In the نیکسٹ. sense, آواز نہیں آ رہی ہے برابر. آواز نہیں آ رہی آپ کی. Okay. اب دوبارہ سے جوائن کیجیے, آپ کا بات اچھی کر رہے تھے لیکن اب ہاں جی, ہاں جی کہیے. نہیں اگر آپ سنائی دے تو in the sense بات کر سکتے ہیں. No problem. Is it possible آپ دوبارہ جوائن کریں؟ I'm really struggling, اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی فیئر نہیں ہے کہ ان کو ہم ویٹ کرا رہے ہیں. Okay. بہتر ہے اختی, آپ دوبارہ بردر آپ اپنا اکوپمنٹ چلیں چینج کریں دوبارہ جو جوائن کر مائکروفون لیجیے. آپ ہیں یا کچھ کیجیے, دوبارہ آئیے گا. لیو دی اسٹیج پلیز. جی جی لیو دی اسٹیج. کیسا بھائی ذرا 10 منٹ تک ذرا راؤنڈ اپ ہی رکھیے گا. لاسٹ کالر جو ہے وہ 20 منٹس ٹچ کرنے والے تھے. اچھا ہمارے پاس لائن اپ میں دیسی نیو ہے. اچھا یاسر صاحب اگر آپ مسلمان ہیں تو میں یہ ذرا 1 گھنٹے کے بعد مسلمانوں کو ایڈ کروں گی, ذرا آپ لوگ ویٹ کر لیجیے. اینڈ دین ارون ہے, دیسی نیو کے بعد ارون. ٹھیک ہے دیسی نیوز صاحب آئے, گھنٹہ ویسے ہو جائے گا. بھائی میں تو ٹائم کھینچ کے رکھوں گی, آپ بے فکر رہیں. 10 منٹ کا ٹائم اسٹارٹ ہو گیا ہے اب. اچھا جی السلام آئیے. علیکم, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام, کیسی طبیعت ہے آپ کی جناب؟ بس بہت سب ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. ٹھیک جی الحمد للہ خیریت. کیسے فرمائیے. گھر پہ کیسے ہیں سب, فیملی ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیے. ٹھیک, میرا بالکل فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک, سب خیریت سے چل رہی ہے. اللہ تو تعالیٰ آپ سب کچھ ٹھیک رکھے, ہاں فرمائیے. بالکل, اب زیادہ ٹائم نہیں ہے تو اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ کرتے ہیں. وہ جو لاسٹ ہماری کنورسیشن چل رہی تھی اس پہ مفتی یاسر نے کہا تھا کہ جب آپ سے بات ہوگی تو کنٹینیو رکھیں. تو 2 پوائنٹ تھے اس کے جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنے تھے. لاسٹ آپ نے اپنا جو اسٹیٹمنٹ دیا تھا اس میں کہا تھا کہ دل جو ہے وہ ایموشنز کو کرتا ہے, کیونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ دل میں بھی نیورونز ہیں. تو یہ آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کیا ایموشنز, ہیٹ, لو, اس کو پروسیس کرتا ہے, کیونکہ اس میں آپ نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ دل ایموشنز کو پروسیس کرتا ہے. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے؟ لائک ڈو یو اسٹینڈ بیہائنڈ دیٹ اسٹیٹمنٹ؟ ناٹ فلی, کیونکہ اس طرح سے میں اوکے, نے کہا نہیں تھا, کیونکہ شاید آپ کا بھی مطلب یہ نہ ہو, لیکن جو جی تاثر اسی لیے میں آ رہا سمجھا نہیں تھا. تھا. آپ نے کہا تھا کہ اب تو سائنس نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں نیورونز ہوتے ہیں اور دل انڈیپینڈنٹ فرام برین ایموشنز کو, جذبات کو پروسیس کرتا ہے. یہ آپ نے کہا تھا ان کی اسٹیٹمنٹ میں, تو اس لیے مجھے ذرا کنفیوژن رہا تھا. آپ دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیں کہ آپ کا کیا پوزیشن ہے اس کے بارے میں. اسسٹ کرتا ہے, وہ آپ کی بات سے جو تاثر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید دماغ کا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے, یہ سارے دل ہی کرتے ہیں. دیٹس ناٹ واٹ آئی سیڈ. اچھا, میں کہ یہ بہت سے ایموشنز ہیں جن کو دل پروسیس کرتا ہے اور دماغ کو ہی اسسٹ کرتا ہے, لیکن انڈیپینڈنٹلی کرتا ہے, کہ دماغ کا حصہ نہیں ہے. اراؤنڈ 40,000 نیورونس ہیں اس میں دل کے, وہ اس کے علاوہ کرتا ہے. But that is تو آپ not کا to say کہ مطلب دل ہی ہے جو دل یہ دل کس طرح اسسٹ کرتا ہے ایموشنز میں؟ جیسے کہ میرا جذبات ہے کہ مجھے کسی سے پیار ہے, تو دل کس طرح اسسٹ کرتا ہے اس ایموشن کے اندر؟ I don't know. آپ نے کہا تھا دل اسسٹ کرتا ہے اسسٹ ایموشن کرتا کے ساتھ. ہاں, کس طرح ہے. اسسٹ کرتا ہے؟ لیکن آپ کا بڑا پرٹیکولر سوال ہے نا کہ جو عشق, محبت, ناکامیاں, یہ وہ اس میں دل ہاں, کیسے تو کرتا یہ فیلنگز ہے نا, تو ہے. یہ فیلنگز کے ساتھ کس طرح اسسٹ کرتا ہے؟ That part I don't know کہ پرٹیکولرلی عشق محبت پہ کیسے کرتا ہے, لیکن بہت سے درد ایسے ہیں جو ہمارا دل کے جو نیورونز ہیں وہ اس کو پروسیس کرتے ہیں. یہ سائنٹیفکلی اچھا اسپیکنگ لیٹس یہ یہ دل, درد کو لے لیتے ہیں. درد کو آپ کا دل کس طرح پروسیس کرتا ہے؟ کہ بہت سے ہماری جو ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے ہاں, وہ جیسے ہمارے دماغ کے نیورونز ہوتے ہیں, ان کے سرٹن ٹائمز اس میں سرٹن سرجز آتی ہیں, الیکٹرک چارج آتا ہے, اینڈ
वी डोंट से कि वो उससे डिसीजन पैदा होता है, बट व्हाट वी से इज़ कि डिसीजन का जो एक मैनिफेस्टेशन है वो उसमें सामने आती है। तो ऐसे ही बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जिनके पीछे हमारे इमोशंस होते हैं, जिनके पीछे दर्द तकलीफ़ें होती हैं। तो उनके जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम वही प्रोसेस अपने दिल के न्यूरॉन्स में भी देख सकते हैं, व्हिच ऑफ कोर्स इज़ नॉट टू से कि वो बज़ाते खुद फैसला होता है, बट एट लीस्ट दैट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट डिसीजन। I'm confused. आप कह रहे हैं कि दिल फैसला दैट इज़ करता है पॉसिबल। या दिमाग फैसला करता है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि दिल फैसला करता है या दिमाग फैसला तो करता दिल है। किस तरह असिस्ट करता है दिमाग को फैसला या दर्द को फील करने में? जो मुझे दर्द है किसी के लिए और उसको ऊपर जुल्म हो रहा है, मुझे उसके लिए दर्द है, तो वो दिल किस तरह असिस्ट करता है इस फीलिंग के अंदर? मुझे मैं समझ नहीं आ रही। तो दोबारा मैं अपने आप को रिपीट करूं कि जिस तरह से हमारे दिमाग के बहुत से न्यूरॉन्स होते हैं, जब वो फैसला करते हैं, जब हम फैसला करते हैं तो उसकी मैनिफेस्टेशन हमें अपने दिमाग में नज़र आती है। मुख्तलिफ हमारे जो पाथवेज हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन को हम प्रोसेस करते हैं न्यूरोलॉजिकली, एंड देन फ्रॉम देयर वो किस तरह से जो हमारा जो वर्ल्ड व्यू है। इनफैक्ट जो हमारे पास जो अब कुछ ज़्यादा जो लेटेस्ट हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि हमारा दिमाग इन मैनी वेज कॉन्शियसली हमारा जो वर्ल्ड व्यू जो हमारे दिमाग का जो हिस्सा डिटरमिन करता है उस तक पहुंचने से पहले ही इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का कि जो उस सिस्टम को बाईपास करके डायरेक्टली हमारे एमिगडाला में चला जाता है। सो बिफोर वी मेक अ कॉन्शियस डिसीजन समथिंग एक्चुअली हैपेंस, एंड दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय द वे, जो पहले हम एक्सप्लेन नहीं ठीक कर ठीक। सकते थे। जैसे तो फाइट और फ्लाइट जो रिएक्शन अमिगडाला है वो तो ब्रेन में है ना? मैं दिल का ब्रेन। सर है, क्योंकि कई ऐसी सर्जरी हैं जिसमें पेशेंट का दिल निकाल के प्लास्टिक का दिल लगा दिया जाता है। तो अगर या उसके दिल में आई मीन सीने में प्लास्टिक का दिल है और उसके तो दैट्स वो गुड। जो ब्रेन जो दिल का ब्रेन है वो तो निकाल दिया गया है, तो फिर भी उसके इमोशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इमोशन एग्जैक्टली द सेम है। आपके पास कोई पीयर रिव्यूड जर्नल या कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन है जो शो कर सकती है कि दिल दर्द के फील करने में हेल्प करता है या किसी तरह से इमोशंस को प्रोसेस करता है दिमाग के साथ? क्योंकि मैंने तो इस तरह की कोई स्टडी नहीं पढ़ी जिसके अंदर वो कहते हैं कि भाई दिल एक्चुअली इमोशंस को प्रोसेस करता है। वो अमिगडाला का आपने सही बोला है कि भाई हाँ, हमारा जो ब्रेन है, जो प्रिमिटिव ब्रेन है, वो कई चीजों को बाईपास करता है, फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स का, वो तो साइंटिफिकली प्रूवन है। बट दिल या जो इमोशंस हैं उनको किस तरह, ये दिल की रेट हाई हो जाए कम हो जाए वो तो टोटली डिफरेंट चीज है, वो तो रिस्पॉन्स उसका है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम से द ताल्लुक ब्रेन। है ना। हाँ, वो तो ब्रेन के रिस्पॉन्स के ऊपर, कि आप किसी चीज में आपका एड्रेनलिन ज्यादा हो गया उसकी वजह से आपका ब्रेन के हार्ट बीट ज्यादा हो जाएंगे, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह दिल प्रोसेस करता है, स्पेशली इन अ पर्सन जिसका दिल भी निकल चुका है और उसके अंदर प्लास्टिक का दिल है और उसके या इमोशंस में श्योर। कोई फर्क नहीं पड़ा। या ये आपने अच्छी बात कही है, एंड आई डिडंट थिंक ऑन दिस टॉपिक दिस वे कि अगर दिल प्लास्टिक का हो तो फिर क्या। आई एम श्योर देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि देखें एक दो न्यूरॉन्स की बात तो हम नहीं कर रहे ना, 40,000 न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं। सो दिस लेकिन कुड बी एन 40,000 इंटरेस्टिंग स्टडी। न्यूरॉन तो स्टमक में भी होते हैं जो स्टमक की प्रोसेसिंग करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रेन। आई मीन नॉट दैट श्योर इज, कि और 40,000 होते हैं, बट हम वेरी ट्रू 40,000 हमारे का गट नंबर फीलिंग। शायद ऑफ हो, लेकिन ब्रेन जैसा आपने जिसको ब्रेन का नाम दे दिया दिल का, इंडिपेंडेंट नर्वस जो प्रोसेसिंग है वो तो स्टमक के अंदर भी होती है, और इस तरह और भी ऑर्गन्स हैं जिसमें इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग होती है नर्व के एंडिंग में। तो आपने दिल में उसको इमोशंस का देखें कैसे ऐड कर दिया? मुझे बड़ी देखें कंफ्यूजिंग हुई थी जब आपने ऐसी बात की थी, क्योंकि आई एम श्योर, आई मीन कोई लेमैन करेगा तो वो मैं आई विल गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट, बट व्हेन यू से इट देन आई अस्यूम कि आपने प्रॉपर रिसर्च के नहीं साथ मुझे ये भी वाली बात की होगी। नहीं मुझे भी आप क्या उसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट दिया करें, मैं भी इंसान हूँ। चले इट्स ठीक है, नथिंग। चले उस चीज को फिर छोड़ देते हैं। मेरा नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक टाइम खत्म हो रहा है। इस पे कुछ हम कुछ बात कर सकते हैं इस पे, हाँ, नेक्स्ट क्योंकि वो जो सेकंड पार्ट था जो कन्वर्सेशन का हमारा चल रहा था, तो आप कह रहे नहीं थे नहीं, इस पे कि जो अभी आपने जो बात कही ना ये दिल जी वाली, मैं जी इस पे मैं आपको एक दो बातें करना चाहता हूँ जी कि जी। देखें आई एम नॉट इंटायरली श्योर कि हमारे मैदे में 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं, बट इट्स ट्रू साइंटिफिकली स्पीकिंग। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे एक गट ब्रेन भी होता है, 3 तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, मेन दिमाग भी है, दिल का भी है और गट का भी है। एंड दैट हैज अ लॉट टू डू विद फीलिंग्स एज वेल बाय द वे। ये जो हमें जैसे कहते हैं ना कि बटरफ्लाई फीलिंग हो रही है, बट उस टू बी दैट ऑनेस्ट, वुड यू बी जस्टिफाइड इन कॉलिंग इट अ ब्रेन? अगर बंच या ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो आपके स्टमक का रिएक्टिव चीजें कंट्रोल करती हैं, वुड यू कॉल इट अ इट ब्रेन? डजंट या हमारा ब्रेन तो हमारा एक ही है, राइट? लुक इट डजंट मैटर कि अगर हम ब्रेन से ये
اخذ کرتے ہیں کہ برین وہ چیز ہے جو فیصلہ کرتی ہے اور وہ دماغ کے اندر ہی ہوتا ہے، جو کہ مٹیریلسٹک ویو ہے، تو وہ تو چیز ڈیفیٹ ہو جاتی ہے ود دا ویو کہ اگر نیورونز ہمارے کسی اور جگہ پہ ہیں اور فیصلہ سازی میں یا دردوں کو، ایموشنز کو پروسیس کرنے میں وہ بھی کام دے رہے ہیں، تو مین آرگومنٹ تو فلو ختم ہو جاتا ہے، ویدر آپ اس کو دماغ کہیں یا نہ کہیں۔ آئیڈیا یہ ہے جو اس دن ہماری بات ہو رہی لیکن تھی، اس کو آپ نے ابھی کہا ہے کہ جو دل ہے وہ نیسسرلی پروسیس نہیں کرتا ایموشن، بیکاز دیر از نو ایکچوئل سائنٹیفک ایویڈنس کے کس نے آپ سے کہہ دیا؟ میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب مجھے اس پہ بات فار کرنے ایگزامپل جب پلاسٹک کا دل ہوگا، جب پلاسٹک کا دل ہوگا تو وہ تو کوئی پروسیس نہیں کرے گا نا، تو آپ نے خود ہی کہا تھا کہ آئی ڈیڈنٹ تھنک آف اٹ دیٹ وے۔ آپ انٹرپٹ مت کیجیے، آپ نے تیسری بار کیسر بھائی کو انٹرپٹ کیا ہے، اب گو اہیڈ تھینک یو۔ میں رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ نے سائنٹیفک پیپر کی بات کی ہے، میں رسپونڈ کرنا چاہ رہا ہوں جو آپ کہتے ہیں اور دماغ نہیں ہوتا، تو پلیز لیٹ می۔ یہ بات کہ دماغ جو ہمارا صرف مین ہمارے کھوپڑی کے اندر ہوتا ہے وہی فیصلہ سازی کرتا ہے اور وہی سارے ہر طرح کے ایموشنز کو پروسیس کرتا ہے، وہ دیٹ سمپلی ناٹ ٹرو، یہ تو بات سرے سے ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اگر یہ میکینسٹک ویو ہے کہ یہی سارا کچھ کرتا ہے، تو پھر تو اگر ہمارے نیورونز کہیں بھی اور ہمیں مل جاتے ہیں، بھلے ہمارے معدے میں ملیں یا دل میں ملیں، تو یہ تو کلیم ویسے ہی ڈیفیٹ ہو جاتا ہے۔ But then the question is کہ کیا ہمارے پاس ایسا آئیڈیا ہے، کون سا ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ ہم ایک ایسے سسٹم کو یہ کہیں کہ ہم اس کو ایون اگر پیور میڈیکل ٹرمز میں دماغ نہیں کہہ سکتے ہیں، ایز اے لنگوسٹک ایکسپریشن ہی اس کو ہم اگر دماغ کہہ سکتے ہیں، تو کیا ہمارے پاس اس کا سائنٹیفک ایویڈنس ہے؟ اینڈ دی آنسر از یس، ایبسلیوٹلی، بہت سا ایویڈنس ہے، یہ ایک دو نہیں ہے۔ پب میڈ میں ایٹ دا مومنٹ آئی ایم جسٹ لوکنگ ایٹ اٹ، دوبارہ سے آپ نے اس کے حوالے کی بات کہی ہے، پب میڈ میں جو یہ پیپر شائع ہوا ہے اس کا نام ہی یہ ہے، پین از اٹ آل ان دا برین اور دا ہارٹ، اور اس کے بعد آگے انہوں نے اس کا سرٹن ایبسٹریکٹ پیش کیا ہے کہ، اور یہ 1991 میں جو ریسرچ میں نے آپ کو بتائی تھی، براہ راست یہ اس کا حوالہ ہے۔ اینڈ دین دیر آر نمبر آف ادر پیپرز آپ کو اس میں مل جائیں گے۔ سائنس نیوز جنہوں نے ایکچوئل ہمارے دل کا یہ جو ٹاپ رائٹ کارنر ہے جہاں پہ وہ ہمارے نیورونز ہیں، ایکچولی اس کی 3D ماڈلنگ بھی کی ہے کہ یو کین ایکچولی سی آئیڈینٹیفائی کہ اچھا یہ وہ ہمارا نروس سسٹم ہے دل کے اندر جو کہ یہ سارے کام کرتا ہے۔ سو اٹس ناٹ ٹو سے کہ یہ کوئی سائنٹیفک بات نہیں ہے، شاید کسی بابا نے کہی ہے کہ دل کے اندر بھی دماغ ہوتا ہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، دل کے اندر بھی دماغ ہوتا ہے۔ I'm not saying that. I'm saying it is scientifically supported. لیکن آپ کا ایک کویسچن انٹرسٹنگ ہے بیچ میں، وہ یہ ہے کہ اگر دل کو ریپلیس کر دیا جائے، پلاسٹک کا دل لگا دیا جائے، تو یہ دیٹس اے ویری گڈ کویسچن، آئی تھنک اس پہ ریسرچ کی جانی چاہیے، میں اور آپ مل کے کر سکتے ہیں، وی کین لک انٹو اٹ۔ دیٹ از اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن، بٹ ٹو سے کہ دل کے اندر دماغ نہیں ہے یا یہ نہیں، ایسا نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ ہارٹ ہیز اے لاٹ ٹو ڈو ود پروسیسنگ پینس۔ ٹھیک صرف اس میں کوشچن مجھے یہ آئے گا کہ آپ نے کہا کہ بھئی دل میں نروز ہوتے ہیں، نیورونز ہوتے ہیں، لیکن اگر اس طرح دیکھا جائے تو فنگر ٹپس میں نیورونز ہوتے ہیں، ہینڈ میں نیورونز ہوتے ہیں، پورے باڈی میں ہر جگہ نیورونز ہوتے ہیں، تو آپ کہیں گے پورے باڈی میں برین ہے ہر جگہ، لائک آئی مین جسٹ بیکاز کہ ہارٹ میں ایک کلیکشن آف نیورونز ہیں، دیٹ وڈنٹ بی کنسیڈرڈ اے برین، رائٹ؟ اٹ وڈ جسٹ بی اے سینٹرل لوکیشن ویئر بہت سارے نروز انٹریکٹ کر رہے ہیں، but you wouldn't be calling it a brain. جیسے کہ ہاتھ کے اندر سارے جو نروز ہیں ان سب کو ملا کے آپ یہ تھوڑی بولو کہ ہاتھ میں بھی آپ کا ایک برین ہے، like I mean it linguistically it makes a little bit confusing جب آپ کہتے ہیں کہ دل میں برین ہے، like you know، کیونکہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میں دل سے اسے چاہتا ہوں، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک لنگوسٹک ٹرم ہے، کیونکہ اس زمانے میں سب لوگ یہی سمجھتے تھے کہ ایموشن دل سے پروسیس کیا جاتا ہے، لیکن اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ بھئی جو ایموشنز ہے وہ دماغ سے پروسیس کیا جاتا ہے، دل سے نہیں پروسیس کیا جاتا۔ اور وہ جو اسٹڈی آپ کوٹ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نروس وہ ہے، انہوں نے بھی اس کو لنگوسٹکلی طور پہ برین کا ہے، لیکن دے آر نو جو بایولوجیکلی اس کو برین کا کیٹیگری نہیں دیں گے، کیونکہ وہ جسم میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں ان اے ڈفرنٹ وے۔ تو میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے جی جس کو میں سائنٹیفکلی سپورٹ نہیں کر سکتا، بٹ اٹس سرٹنلی ورتھ لوکنگ انٹو، میرا خیال یہ ہے کہ جہاں پہ بھی انسان کا موٹر فنکشن ہے وہاں پہ ایک لوکل برین پایا جاتا ہے، جیسے ہاتھ ہے، کلائی ہے، کوہنی ہے، گھٹنا ہے۔ I say this based on my intuition because there are a lot of things actually happen جب انسان consciously ان کو یوز نہیں کر رہا ہوتا، but then جسم کو بیسٹ پروٹیکشن دینے کے لیے ہمارا ہاتھ بیہوشی کی حالت میں کبھی وہ موو کر رہا ہوتا ہے،
इंसान कॉन्शियसली अपने आप को बचाता नहीं है किसी आने वाले थ्रेट से, लेकिन आंख बंद हो जाती है, सो देयर इज अ मोटर फंक्शन. सो आई एम इंक्लाइन टू थिंक कि शायद हमारी आंख के अंदर भी एक लोकलाइज ब्रेन हो जो कि इस तरह से कुछ फैसले करता है लोकल लेवल पे, कि कॉन्शियसली हम नहीं करते बट इट हैपेंस. ये जो ट्विचिंग होती है जिसम की, खता कलामी की सर, इसका तो आंसर मिल चुका है ना. हमें पता है कि हमारी आईज रिएक्ट क्यों करती हैं. मोटर फंक्शंस जो है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाके वापस आ जाते हैं, बाईपास कर लेते हैं ब्रेन को. जैसे आपको कोई, हाँ जैसे हाँ, कि जो मैं आगे जो मैं कह डॉक्टर रहा था मारता है, कि हाँ हाँ